ساری دشمنی بھی اللہ رسول واسطے تے دوستی بھی اللہ رسول واسطے. کیوں جی؟ یہ مت کوئی سمجھا سکتا. گل یہی کی تھی ہمیشہ کی تھی، لیکن ہر بندے دے اپنے مفادن. ایک گل میں اور کرن لگا. نواز شریف دے چمچے انہوں نے جان نثاراں نے نواز شریف فورس بنائی، اخبار تے آئے چمچیاں بھی نال جا چمچے تے چمچیاں دوویں، کڑچھے تے کڑچیاں دوویں. کل نوائے وقت اخبار تصویر لگی ہوئی سی، اے نون لیگ دیاں زنانیاں ڈنڈے چک کے تے کہہ رہی ہیں اسی عمران نو روکاں گی. میں آکھا اے تہاڈیاں زنانیاں بھی تہاڈیاں عزتاں واسطے باہر آ جان تے ٹماٹر جمع کر لون تے انڈے جمع کر لون تے ذلیلو اسی حضور دی عزت تے گل کریے تہاڈے ڈھڈ وچ درد ہوندا. کدھر گئی تہاڈیاں تہذیباں؟ ساڈے منڈیاں صرف گستاخ رسول دیاں بتیاں بجھائیاں تے تہاڈیاں زنانیاں ڈنڈے چک کے بھی دہشت گرد نہ بنیاں. ساڈے منڈیاں نو تسی 5 سال سزا سنا کے اندر وہی گستاخ رسول دیاں بتیاں بجھیاں اور تسی کہا نہیں سلمان تاثیر کی توہین ہو گئی. اج انہاں عمران خان پہنچیا نہیں تے تہاڈی چمچیاں تے چمچے ڈنڈے چک لے، ٹماٹر چک لے. اور بغیر تو اتنی بھی غیرت کوئی نہیں تہاڈے. اسی رسول اللہ دی عزت واسطے صرف تقریر کریے تہاڈے چمچے کمن. ساڈے لیڈر دے خلاف گل ہوئی اسی تے حضور دی عزت تے گل کرنے ہاں. ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دے گدے نے ایک باری پیشاب فرمایا. انہاں بلے تیار کر لے. انہوں نے ٹماٹر تے انڈے تیار کیتے، انہاں بلے تیار کر دیتے تے آلو تیار کیتے اپنی لیڈراں دیاں عزتاں واسطے. تے مولوی خادم صرف تقریر کرے تے لوگوں دے ڈھڈ وچ درد پی جاندا ہے. وہ تقریر بھی پیو دی نہیں کردا. ہاں جی اپنی عزتاں دی گل نہیں کدی کیتی. لکھاں واری ساڈے نال لوکاں نے گالاں بھی کڈیاں. سانو لوگ فون تے بھی گالاں کڈ دیندے کہندے تو بہوں گلاں کرنا حضور دی عزت واسطے. تے لوگ مینوں خط بھی بڑے گندے لکھ دیندے ایسے واسطے. تے میں خوش ہاں تے میں کدی بھی انہاں خطاں دے جواب نہیں دیتے. مینوں پتہ ہے کون لکھدا ہے، مینوں یہ بھی پتہ ہے فون کون کردا ہے، انہاں نوں پکڑے بھی جا سکدے ہیں. میں کدی بھی گل نہیں کیتی. میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تو اپنے حبیب دی عزت واسطے مینوں قبول فرما لیا. کیوں جی؟ اور تے میں کسی نے کدی گل کوئی نہیں کیتی. حضور دی عزت ہوتی گل کرنا تے اگر اے جرم ہے تے اے جرم تے اسی بار بار کرنا ہے. اے تے جرم سرے دار بھی کرنا ہے. ہاں اے جرم کردیاں تے قبر جانا ہے. اے جرم کردیاں تے قبر چ اٹھنا ہے. اے جرم کردیاں تے حشر جانا ہے. اے جرم کردیاں تے رسول اللہ دی حاضری ہونی. تے مالک خود فرما دین کہ جانے دو یہ اپنا ہی ہے. انہیں میری خاطر بڑی گلاں کیتیاں. انہیں نہ حکمران ویکھے نہ اپنی معذوریاں ویکھیاں نہ اپنی کدی عزت دی گل کیتی. انہیں نہ رات ویکھی نہ دن ویکھیا نہ نیند ویکھی نہ بھوک ویکھی. آج آ جا بھئی اسی تو یہی چاہتے ہیں. کیوں جناب؟ اور مقصد ہی کوئی نہیں. اور ایسا حالت ہے نہ جھاڑ پوری نہ رات پوری. جن اپنی جانا بچا کے رکھنیاں تو فیک صحیح جے رسول اللہ چہرہ پھیر لیا نا تو پھر گل بننی کوئی نہیں. ہاں اے آج لے ان کی پناہ. لوگ اپنے لیڈر واسطے جان نثار بن گئے. یار تو کلمہ پڑھ کے نہ بڑے ہو اے تو رونا ہے. کیوں جی؟ انہاں دینا انہاں نو کیوے. اور بھٹو دے خلاف ایک حافظ صاحب سن وہ جگنی پڑھتے ہوندے سن دینے وچ 1977 پیر میرے آ جگنی کہندی ہے جڑا نام ملیدہ لیندی ہے. بھٹو نے عوام نو دتے قلے ادھے سکے تے ادھے قلے. پیر میرے آ جگنی کہندی ہے جڑا نام ملیدہ لے. ہاں جی انہاں دتے کیون قوم نو قلے. اے قلے جڑے باہر بڑھائی پھر. ہاں جی تے انہاں دتے کیون قوم نو قلے. اے دتے قوم دیاں جائیداداں برباد کر دتیاں، قوم دے دکاناں برباد کر دتیاں، قوم نو بھوک دے اس دلدل وچ لے گئے جتھے لوگ اپنے بچے ویچن واسطے تیار ہو گئے. ایتھوں چلو موٹر وے اے باہروں جڑا راہ وے تے ٹھوکر تک جگیاں نظر آندیاں. آ انہیں جگیاں والے سوندے کتھے کھاندے کتھے پیندے کتھے انہاں دا تا پتہ نہیں. اے قوم نے دتے قلے ہے جڑے باہر بنائے قلے. اے قلے دتے قوم نو تے پھر بھی قوم انہاں دی جان نثار بن کھڑوتی تے جلیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. تے انہاں واسطے اسی گل کرن واسطے تیار کوئی نہیں. دسو انہاں قوم نو سوائے بے غیرتی تے بے شرمی تو کی دتا، بھوک ننگ تو کی دتا، ذلالت تو علاوہ کی دتا. تاریخ اسلام انہاں مسخ کیتی. 1400 سال عاشق رسول نو کسی مسلمان پھٹے نہیں لایا. 11 فیصلے انہاں رسول اللہ دے نہیں مننے. 11 فیصلے انہاں رسول اللہ دے نہیں مننے. پھر قوم انہاں دی جان نثار بن گئی. اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے. ہاں حضور دے دین نال پیار کرنا ہے. میں صرف تانوں یہ سبق یاد کرا رہا کہ لوگ دنیا داراں دے جان نثار بن گئے. تسی رسول اللہ دے جان نثار کیوں نہیں بنے؟
میرا یہ سوال ہے تواڈے کولوں، سانو ہر روز نویاں تقریراں کرنیاں پیندیاں، نویاں گلاں کرنیاں پیندیاں، او قوم نو کلے دے کے بھی قوم انہاں دے نال کھڑی، اسی رسول اللہ دیاں شاناں دس کے بھی تانوں ہر واری سمجھانا پیندا، پھر اے جی حضرت صاحب تے پھر اے جی حضرت صاحب، اور گل ایک ہوئی ہے جلیا جتنے لکھاں صفحے کتاباں پڑھیاں ہون، لکھاں حج کیتے ہون، جے مقام رسول سمجھ نہ آیا تو پھر تو کی کھٹیا؟ کیوں جی ساڑیاں تقریراں نہ تو حضور نال پیار کرنا ہے؟ اندر ایمان کو پوچھا کر میں اپنے نبی نال کیویں پیار کرنا ہے، میں کس طریقے نہ حضور دی عزت کر سکنا؟ کسی صحابی نے پوچھا جی میدان احد وچ 70 صحابہ ہیں چھال مار کے حضور دے اگے آندے رہے، 70 تو کل شہید ہوئے، 30 صحابہ ہیں اگے آندے رہے، ابو دجانہ حضور تے جھک گئے، کیوں جی؟ تے کسی کو پوچھا میں کنج حفاظت کرنی؟ حضرت شماس بن عثمان انج کر کے حضور دی حفاظت کی تھی، میرے خیال ہے کوئی کائنات دی چیز انج تیز نہیں چلی ہونی، ایک تیر جو حضور وال نہیں آن دیتا شماس بن عثمان نے، انج کر کے حضور دا انہاں ہزاراں تیراں دی بچھاڑ کی تھی، ایک صحابی انج کر کے حضور وال ایک تیر بھی نہیں آن دیتا۔ ایمان دا تقاضے اے ون تو لکھاں گلاں سن کے کہندا میں عاشق رسول ہاں۔ لو جی جہاد مودی نال جہاد ہو سکدا لیکن جہاد عشق رسول وچ ہو سکدا۔ 1 اکتوبر نو جی کانفرنس کرنی، ہاں ساڈی گل ہو رہے، ہاں جی اتنے ایک بندہ ہر جمعرات عشاء تو بعد مینوں فون کرتا ہے روزہ رسول تے بیٹھ کے، میں وہ سلام دے شعر پڑھنا جتنے مینوں آندے ہون میں پڑھنا پھر نال تے میں عرض کرنا یا رسول اللہ ساڈے کول شے کوئی نہیں، میں انج عرض کرنا ساڈے کول کوئی شے نہیں، نہ کوئی ظاہری کام ہے، کانفرنس تواڈے نام دی کر رہے ہیں۔ پھر امیر حمزہ دے مزار تے وہ بندہ جاندا ہے، پھر اوتھے جا کے فون کر کے میں کہا جناب ساڈے کول کوئی شے کوئی نہیں، تواڈے ہاتھ وچ تو 2 تلواراں ساڈے کول تو بھی کوئی نہیں، تے تسی مدد ساڈی ضرور کرنی۔ اس بندے نو میں کہا تو 1 اکتوبر نو جب تک کانفرنس نہیں مکنی تو روزہ رسول تے بیٹھا رہنا، تے پیسے تیرے ہون تے فون آن رکھی، جب نہ تھوڑے ہون تو پھر بند کر کے آن رکھی، گل اسا ادھر ہی کرنی۔ ایک بندے نے امیر حمزہ تے ڈیوٹی لا دیاں گے، اج اوتھے تسی بیٹھے رہو، کانفرنس اسی اپنی پاور نال نہیں کر رہے، ساڈے کو تو شے کوئی نہیں، ہاں جی ساڈے کو تو کوئی شے کوئی نہیں، بے سر و سامان، لیکن جنہاں دی پاور تے کرنا دنیا ویکھنا ہے، پاور ہے ہی ہو جان جی بے سر و سامان۔ یا رسول اللہ ساڈے کول کچھ نہیں لیکن تسی تے ہو نا، کیوں جی کل مصیبت بعدک جلل۔ حضرت ام عامر دے 4 رشتے چلے گئے میدان احد، بھائی بھی شہید ہو گیا، پتر بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، کیوں جی سارے رشتے چلے گئے، رسول اللہ دے سامنے آئیاں تے حضور فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور دا دامن کرم پکڑیا، عرض کی تھی حضور ظاہری طور تے میں بالکل خالی ہو گئی ہوں، کوئی شے نہیں رہی، پتر بھی نہیں رہا، شوہر بھی نہیں رہا، بھائی بھی نہیں رہا تے باپ بھی نہیں رہا، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ جو موجود ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشان کر سکتی ہے؟ تو میں بھی یہی عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ جو ہے دنیا میں جو مرضی کہتی ہے، کیوں جی اسی کانفرنس کرنی اور اتنے لبیک دا نعرہ لانا ہے، اسی اتنے دسنا ہے کہ جان ساری کائنات ایکو دربار دی، جان ساری ایکو دربار دی، او بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا اب کام کرنا ہے تے بارڈر تے اسی جڑے فوج دے نال بھی اسی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہندوؤں نال ساڈی اسی تے کسی ہندو نو نہیں کدی بلایا، اساں تک ہندوؤں نو کدی شادی تے بلایا، کیوں جی اسی تو انہاں دے موتر بھی منہ نہیں کردے، تے ہن سیاست دے طور تے کم از کم ایجنسیاں اتنا تے ویکھن کہ جی ہندوؤں نال یاری کیتی تے ہندوؤں دے خلاف تقریر کون کرنا، پاکستان دی بقا واسطے گل کون کرنا، کنہاں دیاں فیکٹریاں وچوں رات دے ایجنٹ پکڑے گئے، او ممتاز قادری دے خلاف بھونکدا سی نا کراچی دا ڈاکو، تے رب رب ہے، خدا خدا وے، خدا خدا وے، آج وہ ڈاکو کدھر گیا، آج اس ڈاکو دی جماعت کدھر گئی، آج اس ڈاکو دے حامی کدھر گئے، ہاں رب بڑا ڈاڈا ہے۔ ممتاز قادری دے بارے وہ کہندا سی یہ دہشت گرد ہے، ایک قاتل ہے، میں آکھا ذلیلا ہن کدھر گیا، اج ایک نال ہوئی ہے ہونی سارے نال انجے، ہاں تو مشو مغرور بر حلم خدا، مولانا روم فرماندے تو اللہ دی حلم تے بردباری تے مغرور نہ ہو کہ انہیں تینوں نپیا نہیں اجے، دیر گیرت سخت گیرت مر ترا، انہیں جدو دیر نال نپنا ہے تے پھر ویکھی بننا تیرا کے وے،
ہاں ممتاز قادری نے جنہ جنہ کیتا ہے ایک تے انجام وچ پہنچیا نا پوری جماعت ہی گئی، پوری جماعت ہی گئی، ممبر بھی گئے، سب کچھ دفتر بھی گئے، او بڑا ڈاٹا ہے جدو ادھروں کام چلنا ہے نا اسی تے صرف نعرے لا سکتے ہیں، اسی تے اذان دے سکتے ہیں، جد ادھی گرفتاری ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید، ہاں وہ تو فرعون نو دو غوطے دے وے تو فرعون بھی کہنے لگا میں من گیا جی میں من گیا میں من گیا، وہ تے ابو جہل نو بچوں کو مروا دیندا، ہاں جی وہ تے نمرود نو لنگڑے مچھر کو مروا دیندا، وہ بڑا ڈاٹا ہے، ہاں تے جنہ ممتاز قادری انہاں سمجھے سی یہ بے سر و سامان ہے، اے لاوارے سے بیچارہ اے رکی اسی کرنا ہے، طاقت ساڈے کول، او ڈاکو تو وڈی کدے کول طاقت سی جی، کراچی لکھاں بندے مروا کے اودی جماعت مضبوط سی، او دے تے اشارے نال دنیا نچدی سی، او دے خلاف کوئی گل کرے راتوں رات بندہ مار دیندے سن، اج ڈاکو کدھر گیا، اج اس نوں جڑے کیڑے پینے اج دنیا تے جڑی برندناک اس دی موت ہونی وہ علیحدہ ہونی، آج لے ان کی پناہ، حضور نال پیار کرنا ہے، اننے واہ پیار کرنا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو مال دیا، وہ تو آپ کی مسجد کے جو خطیب ہیں وہ آپ کو سنائیں گے، اس پر تو کئی جمعے ہیں، لیکن ان میں سے حضور نے انصار کو مال نہیں دیا۔ اب کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اسلام کی خدمت ہم نے کی، جب پیسے دینے کی باری آئی تو حضور نے ہمیں پیسے نہیں دیے۔ مالک بن عوف کو تو حضور نے اتنا مال دیا کہ پھر انہوں نے حضور کے لیے قصیدہ لکھ دیا، ما ان رأیت بلا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد، نہ میں کوئی سنیا نہ میں حضور جا کوئی ویکھیا، آتا ووفا للجزیل لمجتد ومتا تشاء یخبرک عما فی غد۔ حضرت مالک بن عوف کو حضور نے اتنا دیا کہ انہوں نے یہ حضور کی نعت لکھتے ہوئے کہا کہ حضور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں غربت کا اندیشہ ہی نہیں رہتا، اور جب تو چاہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو حضور سے پوچھے تو حضور تجھے بتا دیں گے۔ فقال له خیرا وکساہ حلتن، حضور نے پھر ان کے لیے دعا بھی مانگی اور پھر حضور نے ان کو چادر بھی عطا فرمائی، یہ علیحدہ دیا ہمارا۔ تو انصار سے یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیسے پیسے کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں، سنیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ سنیوں کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ بیچارہ یہ پیسہ جڑا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ انسان لو کان ابن آدم وادیا لا حب ان یکون له ثانیا، حضور نے فرمایا کہ کسی انسان کو سونے دا پہاڑ مل جائے نا تو پھر کہندا بس ایک اور لب جائے پھر بس۔ حضور نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان لا حب ان یکون له ثالثا، حضور نے فرمایا جو دو پہاڑوں کو لب جان تو پھر کہندا ایک اور، ولا یملا فاہ الا التراب ویتوب اللہ ولا من تاب۔ حضور نے فرمایا یہ انسان کا منہ جو ہے نا یہ دنیا کی دولت نہیں بھرے گی، قبر کی مٹی جب داخل ہوگی پھر بھرا جائے گا، اس سے پہلے نہیں بھرا جائے گا۔ ہاں ویتوب اللہ ولا من تاب، میرے آقا نے فرمایا جنہوں اللہ بچا لو پھر بچ جائے گا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تسی کدی ویکھیا عرب جڑے نا عربی وہ سونے دے کپن چاہ پیندے ہیں، اسی مٹی دے کپن پیندے ہیں، چاہ چاہیے، لیکن پھر بھی انہوں نے اجے تسلی نہیں ہوئی، ہن پتہ نہیں اور کدے چوں چاہ پینی۔ میں گل جڑی کرن لگا ہو انجے پیسہ جڑا یہ کوئی بھی کوئی نہیں، یہ کوئی حد کوئی نہیں، کوئی حد ہوئے تو میں نے کوئی دسے وہ حد ہے، حد کوئی نہیں۔ نواز شریف دا دادا جڑا وہ کھوتے تے سکریپ ڈھوندا سی تے ہن انہاں ملیں بنائیاں پھر بھی کہندے حال میں مزید اور چاہیے۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت ہے۔ جسٹس احسان سی وہ کہندا ہوندا سی کہ اگر پاکستان نہ بنتا نا تو میں کسی ہندو وکیل نے منشی بھی نہیں سی رکھنا تے میں رب نے جسٹس بنا دیتا۔ ہاں یہ کہندا جسٹس احسان خود کہندا ہوندا سی کہ کسی ہندو وکیل نے میں منشی بھی نہیں سی رکھنا۔ یہ پاکستان اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ ہاں جی یہ پاکستان نہ بنتا تو راہیل شریف کسی مطلب ریڑھی تے کھڑ کے گڈیریاں بیچ رہے ہوتے، آسرا کی گل تو نہیں رہتی، حقیقت گل یہ جڑے ایڈے بڑے بڑے پھل لگے تے جناب وہ جو 16 میں تو نام ہی نہیں آتے وہ بہ کے کدی لاہور کدی پشاور جانا ہے، یہ پاکستان کی برکت ہے۔ ہاں جی یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہ دے پیو دادے نو کھوتی ریڑھی بھی کوئی نہیں سی، انہوں کو لینڈ کروزر کتوں آئیاں، یہ پاکستان دی برکت ہے۔ تو جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے یا اسلام دے خلاف گل کرے وہ واسطے جیل نہیں ہونی چاہیے، انہوں واسطے گٹر کھودنے چاہیے، انہیں سارے اتنے بند کر دو، وہ تو گٹر دی بدبو انہوں وال لا دو، انہیں کہا ہن سنگو زلیلو کھاندے بھی پاکستان دا ہوتے بک بک بھی اتنے کرنے۔ یہ پاکستان ایویں نہیں بنیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ حضور کے نام کے لیے بنا۔ تو پاکستان دی قدر کرو۔ ہر بندہ اٹھ کے جس نو روٹی گھروں نہیں لبدی ٹی ویوں پر بیٹھ کر تجزیے کرتے ہیں، قائد اعظم نے روٹی کے لیے پاکستان بنایا، میں کہ نہیں تیرے پیو واسطے بنایا۔
قائد اعظم نے روٹی کے لیے نہیں بنایا، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنایا. کوئی لگام دینے والا نہیں ہے ان کو. قائد اعظم کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں، اقبال کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں. اتنی بڑی گالی کوئی نہیں ان دونوں بزرگوں کے لیے. یہ سیکولر نہیں تھے. اگر سیکولر ہوتے تو غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم کبھی نہ آتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بلانے والے بھی اقبال تھے، مولوی کوئی نہیں تھا بلانے والا. ورنہ لوگوں نے سانو کہنا سی مولوی قائد اعظم نو بھی دیکھو مولویوں وچ لے آئے پکڑ کے. بلایا اقبال نے، اسی تے بلایا نہیں. تے آ گیا قائد اعظم 14 جولائی 1929 مقدمہ لڑن آ گیا غازی علم الدین دا. اے نہیں آ کے کہا جناب کہ اس منڈے نے تے قانون ہاتھ وچ لیا، میں تے نہیں مقدمہ لڑنا، میں تے بڑا سیکولر ہوں، میں تے بڑے ذہن والا بندہ. اور میں ایک بات یہاں کرتا ہوں، اگر کسی کو اختلاف ہو تو بعد میں بھی مجھے مل لے کہ جب 14 جولائی 1929 صبح قائد اعظم آگے تھے اور اقبال نے غازی علم الدین کے مقدمے کی فائل اٹھائی ہوئی تھی فلیٹی ہوٹل لاہور سے، جب باہر دونوں نکلے نا تو آدھا پاکستان اس دن بن گیا تھا. ہاں جی 18 سال بعد اس تو پاکستان بن گیا. 1929 کا واقعہ ہے، 1947 پاکستان بن گیا. اتنی دیر لگی. پھر انگریز اس دن بالکل مر گئے سن. انہاں کہا اسی تے سمجھائے وچوں ساڈے نال تے اتوں تو انہاں نال، اج تے وچوں حضور دے غلاماں نال کھڑے ہو گئے. ادھا پاکستان تو بن گیا سی جدوں قائد اعظم محمد علی جناح سویرے مقدمہ لڑن ہائی کورٹ پہنچ گئے. ادھا پاکستان تو بن گیا سی. اور جا کے جج کے سامنے پیش ہو گئے اور چنگے دلائل دیتے. جج نے کیتی آئیں بائیں شائیں. قائد اعظم اودے نال سدھے ہو گئے. فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسجدوں دے سپیکر لا دیو. پاکستان اس لیے بنا تھا. پتہ نہیں انہیں بیچارے کتنی مشکل نہ اجازت لبھی ہونی. میں نے پتہ ہے، میں جانتا. ہاں جی اتنا سپیکر نہیں چلانا، تو اتنا نہیں چلانا، تھوڑی سی آواز انج نہیں جانی تھی، تھوڑی سی انج نہیں جانی. کہ پاکستان تھوڑے پیو واسطے بڑھیا. پاکستان حضور کے ذکر کے لیے بنا ہے. پاکستان رسول اللہ کے نام کے ساتھ بنا ہے. یہاں حضور کا ہی ذکر ہونا ہے. مسجدوں تو سپیکر لا دو. کیوں جی؟ یہ تو کوئی ہندو راندن میں لا دے گی. مولوی خادم کی تقریر تو پریشان کر سکتی ہے، اس کی زبان بندی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر تو پابندی نہیں لگ سکتی. ایک سپیکر انج لا دو جی تے باقی جڑے ترے طرف راندے انہاں مسلماناں نوں اللہ اکبر دی لوڑ نہیں. خبردار کسی کو سپیکر نہیں، ہماری پابندی لگائے نا، ہماری پابندی لگائے. مولانا کی تقریر آگ لگا دیتی ہے. میری تقریر سننے کے بعد لوگ اپنے ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے. میری تقریر دہشت گردی پیدا کر دیتی. میری تقریر سننے کے بعد صبح لوگ اٹھ کر جناب وہ سود لینا شروع کر دیتے ہیں. میری تقریر سننے کے بعد مسلمانوں کی بچیاں میراتھن ریس میں دوڑ پڑتی ہیں. یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم نے شروع کر دی. پاکستان جس نام پر بنا ہے یہاں اس پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں. ہاں یہاں رسول اللہ کا نام اتلے سپیکروں میں ہوگا، آذان بھی اتلے سپیکروں میں ہوگی اور نعت بھی اتلے سپیکروں میں پڑی جائے گی. عام جن کے ماننے والے یہ بیٹھے ہیں علماء، چمکتے ہوئے چہرے آپ بھی بیٹھے ہیں. عام جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور کی تازہ تازہ نعت لکھی پڑھی نہیں. ہاں جی مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنا دی. صبح شاہ جی بڈھے تھے، ان کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہے تھے تو شاہ جی پہلوانوں کی طرح چلے ایسے ایسے. تے انگریز کہنے لگے شاہ جی تانوں ہویا کی؟ آپ نے فرمایا کمینےوں لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. مولانا پہلوانوں کی طرح چلے اور تازی تازی حضور کی نعت لکھی پڑھی نہیں. پھانسی کا پھندا سامنے باندھا ہوا تھا، 10 منٹ کے بعد تو حضرت کو لٹکا دینا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے تازی تازی نعت لکھی اور انگریز جو ساتھ تھے وہ کانپنے لگے. بابے کو ہوا کیا؟ فرمایا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بس. اور بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. آپ نے تازہ تازہ نعت حضور کی لکھی. فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. ہمارے بزرگوں نے تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر بھی حضور کی تازی تازی نعت لکھی. ہم اہل سنت کیسے باز آ سکتے ہیں حضور کی نعتیں پڑھنے سے؟ ہم نہیں باز آ سکتے.
یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہتھکڑیوں کے ڈر سے یا جناب یہ پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے نام پر ہے، بس بات ختم ہے اس بات. کسی کے باپ کی یہ جاگیر نہیں ہے. ہاں سید حجویر مخدوم امم اور مرکت او پیر سنجر راہ حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. یہ پنجاب دی خاک دادا صاحب دے دم قدم نال زندہ. گل سمجھ آ رہی میری؟ ہاں پریشان نہیں ہونا. مینوں بلان والا بندہ بزدل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی مینوں بلان والا بندہ بزدل نہیں ہو سکتا. ہاں جی ویسے بزدل بندے دا کم بھی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. ہاں جی ہاں جی بزدل بندہ حضور نال پیار کر ہی نہیں سکتا. جڑے بزدل سن وہ تو 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے، ویکھ کے نہ چلے. جڑے بزدل تے منافق سن ہاں وہ مقام شوت مدینہ منورہ تو 1.5 میل ہے، میدان وہ 3 میل ہے. عبداللہ ابن ابی مقام شوت تو حضور نو چھڈ کے 300 بندے نال واپس چلا گیا. تے جڑے غلام ہے 8 تلوارا صرف صحابہ کول سن بدر دی طرف جاندیاں. 1000 بندہ کے کھڑا سی، کھجورا بھی کوئی نہیں سن کھان والیاں. حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی حضور ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. حضور کمال والی گل ہے، بدر تے کھڑیا حکم تے دیو بھاویں تلواراں 8 کھان دیاں کھجورا بھی کوئی نہیں، تسی حکم دیو کیسر و کسرا بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں. کمال والی بات. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو. اقبال کہندا ہے انہاں نوں یہ گلاں نہیں دسنیاں. ہاں انہاں نوں یہ گلاں نہیں دسنیاں. اے جی جشن بہارا مناؤ تے کڑیاں نچاؤ. ہاں جی کڑیاں لیفٹ ٹرائی کرن. میں کہ جڑی کڑی صفا مروہ دے درمیان نہیں نچ سکدی وہ لیفٹ ٹرائی کر سکدی؟ تو بندے نے پتر بنو اسلام نال مت مذاق کرو. یہ دین مولویاں پیراں دا نہیں، یہ دین رسول اللہ دا.